بہت سمے پہلے کی بات ہے، جب گاؤں میں مسجدوں کی میناریں اونچی ہوتی تھیں اور دلوں میں خدا کی یادیں گہری ہوتی تھیں۔ اس سمے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا حضرت عبد الرحمن۔ وہ اللہ کے نیک اور نیک بندوں میں سے ایک تھے۔ دور دور سے لوگ ان سے صلاح لینے آتے تھے، لیکن ان کا اکلوتا بیٹا شمس بالکل اس کے الٹ تھا۔ وہ نماز سے دور تھا، قرآن سے انبھج تھا اور دنیاوی سکھوں میں اس طرح ڈوبا رہتا تھا جیسے اس کی روح ہی اس کا خدا ہو۔ شمس اپنی جوانی کے شکھر پر تھا، جہاں انسان کو خود پر ناز ہوتا ہے اور زندگی کے سکھ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دوستوں کے ساتھ ویست رہتا تھا، بازاروں میں گھومتا رہتا تھا، محفلوں اور موج مستی میں ڈوبا رہتا تھا۔ جب اس کے پتا اسے سمجھاتے اور کہتے، بیٹا اللہ سب کچھ کرنے میں سمرتھ ہے اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ یہ سب دیکھ رہا ہے، ویسے اللہ انسان کے دل کے راز بھی جانتا ہے، تو اللہ کا نام سنتے ہی شمس کے چہرے پر اداسی چھا جاتی۔ شمس اکثر اپنے پتا سے کہا کرتا تھا، پتا جی یہ سب پرانی باتیں ہیں، آج کی دنیا میں صرف ویاپار اور ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مسجدوں میں بیٹھنے سے نہ تو دولت ملے گی اور نہ ہی پد ملے گا۔ عبد الرحمن اکثر اپنے بیٹے کو سمجھاتے تھے، لیکن شمس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اللہ سے انکار تو نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اللہ پر یقین بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر اللہ واقعی ہر جگہ موجود ہے تو میں اسے کبھی محسوس کیوں نہیں کر پایا؟ نہ ہی میں نے اسے کبھی دیکھا ہے، نہ ہی اس کے بارے میں سنا ہے۔ سمے بیتتا گیا۔ ایک دن اچانک عبد الرحمن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ قصبے کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بوڑھا اپنی انتم یاترا کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک رات جب پورا شہر شانت تھا، چھتوں پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن نے شمس کو پاس بلایا۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ روشنی تھی جو ایمان سے پیدا ہوئی تھی۔ عبد الرحمن نے کہا، شمس بیٹا تھوڑا پاس آؤ۔ اپنے پتا کی آواز سن کر شمس اپنے پتا کے پاس آیا۔ شمس کا دل تھوڑا بے چین تھا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی گرو کا پردہ تھا۔ عبد الرحمن نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا اب لگتا ہے کہ میرے دن قریب ہیں، لیکن میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ تمہارے دل میں ہے، تمہاری سانسوں میں ہے، تمہاری آنکھوں میں ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھوں کی نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ شمس نے بیچ میں ہی ٹوک دیا، پتا جی آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی باتیں صرف دل کو چھونے والی لگتی ہیں۔ عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، جب تم اللہ کو پہچان لو گے تب میری آتما کو شانتی ملے گی۔ میں تمہیں ایک وصیت دے رہا ہوں۔ اس نے شمس کو ایک چھوٹا سا تعبیذ دیا اور کہا، اس میں ایک نقشہ ہے، اس نقشے میں نے 3 جگہیں چہنت کی ہیں، وہاں جاؤ اور اپنے سوال کا جواب پاؤ، وہاں تمہیں سمجھ آئے گا کہ اللہ کہاں موجود ہے۔ شمس نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کون سی جگہیں ہیں ابا؟ عبد الرحمن نے کہا، سب سے پہلے ایک سنسان جنگل جہاں کوئی نہیں ہے، دوسرا ریگستان جہاں پیاس کسی بھی چیز سے زیادہ ہے، تیسرا اجڑا ہوا گاؤں جہاں اکیلا پن بولتا ہے۔ ان تینوں جگہوں سے آپ کو راستہ مل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے عبد الرحمن کی آتما اللہ کے پاس چلی گئی۔ عبد الرحمن کی موت کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ شمس کے سبھی دوستوں نے اسے بدھائی دی، لیکن شمس کو اب کچھ بدلاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پتا کے آخری شبدوں نے اس کے دل میں ایک عجیب سا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ تعبیذ کی زنجیر اس کی مٹھی میں بندھی ہوئی تھی۔ ابھی تک اس کا ایمان نہیں بدلا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک بے چینی سی گھر کر گئی تھی۔ جب بھی شمس اکیلا بیٹھتا تو اس کے دل میں اس کے پتا کی لکھی وصیت گھر کر جاتی۔ کچھ ہفتوں تک یہی چلتا رہا اور شمس کی بے چینی بڑھتی گئی۔
इसके बाद शम्स ने उन 3 जगहों पर जाने का फैसला किया। कई हफ्तों की तैयारी के बाद शम्स ने यात्रा करने का फैसला किया। नक्शे में पहले संकेत के अनुसार उसे जंगल में जाना था। एक ऐसा जंगल जहां कोई इंसान नजर नहीं आता था, सिर्फ जानवरों की आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और एक डरावना सन्नाटा था। शम्स ने अपने पिता की दी हुई वसीयत और कुछ जरूरी सामान साथ रखा और यात्रा के लिए निकल पड़ा। कुछ दिन की यात्रा के बाद जब वह वहां पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। रात का अंधेरा और जंगल की ठंडी हवाएं उसे डरा रही थीं, लेकिन वह वहीं रुका रहा। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद शम्स को एक दरवेश दिखाई दिया जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था और उसका चेहरा चमक रहा था। शम्स दरवेश के पास गया और उसे सलाम किया। दरवेश ने शम्स को देखा और उसे सलाम किया। फिर दरवेश ने पूछा, बेटा तुम यहां क्यों आए हो? शम्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की मौजूदगी की तलाश में हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कहां है? दरवेश ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा मजाकिया नहीं बल्कि गहरा था। तुम उस जंगल में खड़े हो जहां तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन देखो तुम्हें हवा मिल रही है, तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। बताओ ये सब कौन चला रहा है? दरवेश की बातें सुनकर शम्स चुप हो गया। दरवेश ने कहा, अल्लाह को महसूस करने के लिए तुम्हें अकेले रहना होगा। खामोशी में तुम उसकी आवाज सुन सकते हो। जंगल की हर हलचल में, हर आवाज में, हर पत्ते की सरसराहट में यह वही है। दरवेश की बातें सुनकर शम्स के दिल में पहली बार एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई अंदर हल्के से दस्तक दे रहा हो। जब शम्स जंगल से निकला तो उसकी आंखें नम थीं, लेकिन सफर अब भी बाकी था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले यह जान लेते हैं कि क्या शम्स को अगले 2 सफर में अपने सवाल का जवाब मिलेगा, और क्या शम्स का विश्वास मजबूत होगा या उसका शक बढ़ेगा। यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शम्स की अगली 2 यात्राओं के बारे में बताते हैं। शम्स अब जंगल की हरियाली छोड़कर उस सहारे की ओर बढ़ चला जिसका नाम नक्शे में लिखा था। एक रेगिस्तान जो अपनी तंद्रा और अकेलेपन के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वहां सिर्फ फरहबाज नए वही जाते हैं जो या तो पागल होते हैं या किसी सत्य की तलाश में होते हैं। शम्स अपनी दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा कारवां वाला मिला। शम्स ने कारवां वाले से पूछा, क्या तुमने कभी इस रेगिस्तान में यात्रा की है? बूढ़ा मुस्कुराया, हां मैंने की है, लेकिन सिर्फ वही जो अंदर से खाली नहीं है। शम्स ने कुछ नहीं कहा। अब उसकी आंखों में एक हल्का आत्मविश्वास था और दिल में एक बेचैनी जो उसे हर पल आगे बढ़ा रही थी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब शम्स रेगिस्तान में दाखिल हुआ तो रेगिस्तान में दाखिल होते ही चिलचिलाती धूप उसके माथे पर तीर की तरह पड़ रही थी। रेत की बूंदें जलती हुई आग की तरह थीं। ऊंट भी बेहाल दिख रहे थे। शम्स ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था, लेकिन गर्म हवाएं शिकारी की तरह उसका पीछा कर रही थीं। तीसरे दिन दोपहर को जब पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई तो शम्स की हालत खराब होने लगी। उसके होंठ सूख गए थे, आंखें पानी से भरी थीं और जबान कांप रही थी। उसी हालत में शम्स एक खंभे पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम हो तो मुझे बचा लो, अगर तुम हर जगह हो तो मेरी पुकार सुन लो। यह शम्स के होठों से निकला पहला प्रार्थनापूर्ण वाक्य था। अचानक शम्स के सामने एक धुंधली छाया दिखाई दी। जब वह पास गया तो उसने पाया कि यह एक बूढ़ा दरवेश था जिसका चेहरा चमक रहा था और उसके हाथ में एक नकाब था। बिना कुछ कहे उसने शम्स को पानी पिलाया, या उसका सिर ढक दिया और उसे खजूर दिए। शम्स ने पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे पहुंचे? बूढ़े ने कहा, मैं नहीं पहुंचा बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेरा रास्ता बदल दिया है। शम्स का चेहरा ऊपर उठ गया। फिर शम्स ने पूछा,
کیا تم مجھے جانتے ہو؟ بوڑھے نے کہا، نہیں بیٹا، میں تمہیں نہیں جانتا، لیکن جسے تم نہیں جانتے وہ تمہیں جانتا ہے۔ تم نے پکارا اور اس نے مجھے بھیجا۔ شمس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شمس نے آنسو بھر کر کہا، میں نے صرف ایک بار کہا تھا، اگر تم ہر جگہ ہو تو میری مدد کرو۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، اللہ ہر پکار سنتا ہے، وہ ہر جگہ ہے، لیکن اس کا جواب سننے کے لیے دل خالی ہونا چاہیے۔ آتما کی آواز کو دبانا پڑتا ہے۔ اس رات پہلی بار شمس نے ایک بھاونا کے ساتھ سجدہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، ہے پربھو، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اب میں آپ کو محسوس کر سکتا ہوں، میرا مارگدرشن کرو۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، تیسری جگہ جا بیٹھا جاؤ۔ اجڑے ہوئے گاؤں میں تمہیں وہ اتر ملے گا جو تمہیں آستھا کی سیما تک لے جائے گا۔ شمس اب تک 2 بار یاترا کر چکا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں وشواس کی روشنی تھی، لیکن جواب ابھی بھی ادھورا تھا۔ وہ اب بھی جاننا چاہتا تھا کہ کیا اللہ ہر جگہ ہے یا صرف ہم اسے محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ اب سفر کی آخری منزل باقی تھی۔ نقشے میں ایک گاؤں کا نام تھا، یعنی ایک اجڑا ہوا گاؤں جہاں کبھی زندگی تھی، اب ویرانی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں صرف تنہائی بولتی ہے اور آوازیں خود ہی سنتی ہیں۔ اس دوسرے حصے میں شمس کو اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے، اور وہ پہلی بار سجدہ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، لیکن ایمان کی پوری منزل ابھی دور ہے۔ اب کیا شمس برباد ہو چکے گاؤں اور اس کے سوالوں کا آخری جواب ہوگا؟ کیا شمس ہر چیز میں اللہ کی موجودگی دیکھ پائے گا یا پھر کھو جائے گا؟ کئی ہفتے بیت چکے تھے، شمس کا چہرہ اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب وہ گھمنڈی نہیں بلکہ کومل تھا، آنکھوں میں چمک نہیں تھی بلکہ کرونا اور وچار تھے۔ جب وہ گاؤں کے کنارے پہنچا تو وہاں عجیب سی خاموشی تھی۔ ٹوٹی دیواریں، سوکھے کنویں، ہلتی ہوئی شاخائیں اور زمین پر بے جان جھاڑیاں، ہر جگہ ویرانی تھی۔ شمس نے من ہی من کہا، اللہ کا ہجوم یہاں کیسے دکھے گا؟ یہاں نہ تو لوگ ہیں، نہ روشنی، نہ آواز، یہاں صرف تنہائی ہے۔ گاؤں کے آخری کونے پر ایک پرانی مسجد تھی۔ مینار ٹوٹی ہوئی تھی، دروازہ ٹیڑھا تھا، لیکن اندر ایک چراغ جل رہا تھا۔ شمس اندر گیا اور دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا مولوی بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا تھا۔ شمس نے اس کا ابھیوادن کیا، السلام علیکم بابا۔ بوڑھے مولوی نے آنکھیں کھولیں اور کہا، وعلیکم السلام، اے مسافر، تم آ گئے؟ میں انتظار کر رہا تھا۔ شمس حیران ہوا، تم میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ بوڑھے نے اپنی نماز لٹکا دی اور کہا، جس نے تمہیں ان 3 راستوں پر بھیجا ہے اس نے مجھے یہاں اس لیے روکا ہے تاکہ تمہیں آخری سبق دیا جا سکے۔ بوڑھے مولوی نے کہا، یہ گاؤں کبھی بہت چہل پہل والا تھا، یہاں لوگ تھے، چہل پہل تھی، عبادت ہوتی تھی، لیکن پھر لوگ بھول گئے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ انہوں نے مسجدیں چھوڑ دیں، جھوٹ کی عبادت کرنے لگے اور یہ گاؤں ویران ہو گیا۔ یہ سن کر شمس کی روح کانپ اٹھی۔ پھر بوڑھے نے کہا، جو کچھ یہاں بچا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اس کی انوپستھتی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی موجودگی ہی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تب بھی اللہ اسے نہیں بھولتا۔ یہی سبق ہے، یہی جواب ہے۔ شمس نے دھیرے سے پوچھا، کیا اللہ واقعی ہر جگہ موجود ہے؟ بوڑھے مولوی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ جنگل میں تھا جہاں تم اکیلے تھے، جب تم پیاسے تھے تب وہ ریگستان میں تھا، اور اب وہ اس اجاڑ گاؤں میں ہے جہاں کچھ بھی نہیں بچا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں موجود ہے کیونکہ تمہارا دل اب اسے محسوس کرتا ہے۔ شمس نے اسی ویران مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھی۔ سجدے میں